ہلو 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 ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ اچھا جی، میری آواز صاف آ رہی ہے تو سب لوگوں کو جو کانٹیکٹس ہیں، وعلیکم السلام، جو کانٹیکٹس ہیں تسلیمات، وہ جو کانٹیکٹس ہیں ان کو آپ فون کر کے پلیز اطلاع کر دیجئے۔ ہلو 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 ہلو، بسم اللہ، آپ لوگ اطلاع کرتے رہیے، میں شروع کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین اکرام، معزز و محترم خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، اور جو بھی میری اس براڈ پر تشریف لا چکے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ تسلیمان بھائی
معزز خواتین و حضرات، آج 14 اکتوبر 2025 کی تاریخ ہے. 14 اکتوبر 2025 منگل کا دن ہے، ٹیوزڈے، اور آج فکری نشست کا نمبر ہے 330 330ویں فکری نشست، اسٹڈی سرکل نمبر 330. معزز خواتین و حضرات، آج طے شدہ ایام جو میرے ٹک ٹاک پر ہیں، آج وہ طے شدہ دنوں میں سے کوئی دن نہیں ہے، کیونکہ میرے طے شدہ ایام جو ہیں جمعہ، ہفتہ، اتوار. لیکن ملک کے کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں جن کا آپ سب کے سامنے تذکرہ کرنا، ذکر کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمیشہ سے ہم بچپن سے ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. پاکستان انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے. پاکستان پر اس وقت بہت کڑا وقت ہے، وغیرہ وغیرہ. ابتدا میں ان الفاظوں پر کسی نے دھیان نہیں دیا اور اسے ایک روایتی جملے، الفاظ سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے. اور نظر انداز کرنے کا یہ عمل لوگوں کی ایک عادت سی بن گیا، اور ان کے ذہنوں میں دور دور کہیں یہ تصور نہیں تھا کہ جو اہل دانش اشارے کر رہے ہیں اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، اس کے بجائے عام سے جملے، روایتی جملے سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے رہے یہاں تک کہ دسمبر
71 کا دن، تاریخ اور سال، مہینہ اور سال آ گئے، اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہو گیا، دو قومی نظریہ۔ اس کی جذباتی تشہیر و تعریف دونوں ہی مٹی میں مل گئی، اور دو قومی نظریہ غلط ثابت ہو گیا۔ آج پھر زور و شور سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ملک پر بڑا کڑا وقت ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بدقسمتی سے پاکستان کے عوام، کیونکہ پاکستان نیا نیا ملک بنا تھا، ابھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، نہ لوگوں کو تجربہ تھا، سیاستدانوں کا، بیوروکریسی کا، فوج کا، اور پولیٹیکل کلچر کا۔ پولیٹیکل کلچر اینڈ پولیٹیکل اسٹرکچر آف دا کنٹری۔ یہ تو آگے چل کر معلوم ہوا کہ پاکستان نہ تو ایک آزاد ملک ہے، نہ یہ بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، نہ ہی یہ جمہوری ملک ہے، نہ ہی یہاں عوام کی حکمرانی ہے۔ بلکہ اس ملک میں انگریز کے دور کا نوابی، جاگیردارانہ، وڈیرانہ، زمیندارانہ، سرمایہ دارانہ نظام پوری آب و تاب کے ساتھ فرنگی انگریزوں کی فوج کے ساتھ جو اس طبقے کا دوستانہ، ہم پیالہ ہم نوالا دوستی کا سلسلہ تھا، وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں جاری رہا، اور پاکستان میں آج 14 اکتوبر 2025 کی تاریخ تک جاگیردارانہ، وڈیرانہ، زمیندارانہ، سرمایہ دارانہ سسٹم، فرنگی فوج کے ٹرینڈ کردہ، ان کا تیار کردہ مائنڈ سیٹ والا فوجی سسٹم آج تک پاکستان پر مسلط ہے۔ پاکستان نہ تو آزاد ملک ہے،
نہ جمہوری ملک ہے، اور نہ ہی عوام کا حکومت کے معاملات سے کوئی لینا دینا سرے سے ہے ہی نہیں۔ اشرافیہ 2% کل بھی حکمرانی کرتی تھی اور آج بھی ملک پر اشرافیہ حکمرانی کر رہی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں، جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ پاکستان اور دو قومی نظریہ 1971 میں غلط ثابت ہو گیا، اور پاکستان وہ جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے دنیا کے نقشے پہ بنایا تھا، قائم کیا تھا، وہ آدھا رہ گیا، آدھا ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ 2 قوم سے 3 قومیں وجود میں آ گئیں، 2 ممالک سے 3 ممالک اسی جغرافیے میں وجود میں آ گئے۔ ہر دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، اور موجودہ پاکستان ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا، جو آج تک ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ایمرجنسی میں مجھے اس لیے آنا پڑا کہ آج 3 انتہائی اہم موضوعات ہیں۔ ایک تو شرم الشیخ میں جو امن معاہدہ ہوا ہے، جس میں اسلامی ممالک اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شریک ہوئے تھے، اور پاکستان نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ اس پر بات کرنی ہے۔ دوسرے TLP کا غزہ فلسطین پر ہونے والے فسادات کے خلاف، جو وہاں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری، اس کے خلاف جلوس نکالنے کا عمل، اور اس کے بعد کے واقعات، اور چوتھا افغانستان پر حملہ، اور پانچواں KPK میں ہونے والے وزارت اعلیٰ کے انتخابات، یا وزارت اعلیٰ کا انتخاب، جو بھی آپ مناسب سمجھ لیں۔
پاکستان کے لوگ اب تک بار بار تسلسل کے ساتھ جو کھلواڑ، جو طریقہ کار اسٹیبلشمنٹ، فوج، سویلین اسٹیبلشمنٹ، سیاستداں اور فوج، یا یوں کہہ لیجئے 2% رولنگ ایلیٹ، اشرافیہ، جو طریقہ کار کسی بڑے معرکے کو، واقعے کو کرنے سے پہلے جو ملک میں ایک انتشاری کیفیت پیدا کرتی ہے، جو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد تبدیلی، جس کے تحت سارا کھیل کا اسکرپٹ جو تیار کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ایک ایک کر کے واقعات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم نے 78 برس گزر جانے کے باوجود ماضی کے ان طور طریقوں کو، جو اسٹیبلشمنٹ کوئی واقعہ کرنے سے پہلے کیا کرتی رہی ہے، اسے اچھی طرح سمجھنے کے بجائے ہم اسے ایک روایتی جملے سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے، اور اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اسی عمل کی وجہ سے جو ان کے تصور میں نہیں تھا کہ پاکستان، جس کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے اور یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، تو اللہ بقول جن لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے پاکستان، تو اللہ تعالی کا بنایا ہوا پاکستان تو ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کو اللہ نے بنایا ہے اور وہ اسے قیامت تک قائم رکھے گا، ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ ہم نے اس سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور آج باقی ماندہ ملک جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی دعویٰ پھر دوبارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اللہ نے بنایا تھا، پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔ آج تک ہم ان دعووں کو دہرا رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں سامعین اکرام، سننے والوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ سے میری مؤدبانہ، برادرانہ درخواست ہے کہ آپ حکومت کے بیان کردہ
باتوں پر، دعووں پر ہرگز یقین نہ کریں، کیونکہ 78 برسوں سے حکمراں اسی طرح، جس طرح آج عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اسی طرح بناتے رہے ہیں۔ معزز و محترم سامعین اکرام، پاکستان نے، ذرا غور سے سنیے، پاکستان نے بنا فلسطینی ریاست کے قیام کے اعلان کے بغیر، یعنی میں نے پہلے بغیر لگا دیا تھا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، فلسطینی ریاست، علیحدہ فلسطینی ریاست کے قیام کے اعلان سے پہلے اسرائیل کو ایک علیحدہ وطن کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ لاکھ وضاحتیں کریں، یہ لاکھ تعویلات پیش کریں، وہ جھوٹ، مکر، فریب، عوام کو بے وقوف بنانے، انہیں دھوکے میں رکھنے، انہیں اندھیرے میں رکھنے کے مترادف ہوں گے۔ شرم الشیخ میں مصر کے 2 روز قبل ہونے والی امن کانفرنس میں، جس میں چند مسلمان ممالک، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ شریک تھا، اس میں برطانوی وزیر اعظم بھی تھے، اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود تھے، اور امن معاہدے پر تمام مسلمانوں نے بشمول پاکستان کے وزیر فارم 47 کے تحت بنائے گئے وزیر اعظم نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان دستخط کر دیے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور فلسطینی ریاست سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ الفاظ تو یہ نہیں تھے، جملے تو یہ نہیں تھے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا معاہدہ جس میں فلسطینی، یعنی امن خطے میں کیسے قائم ہوگا؟ فلسطین کا مسئلہ اس وقت سے چل رہا ہے جب سے پاکستان بنا۔ یہ میں اپنی گزشتہ فکری نشستوں میں بتا چکا ہوں۔ بچپن سے ہم
جمعے اور عیدین کے خطبات میں فلسطین کا ذکر علماء کے منہ سے تمام خطبات میں سنتے چلے آ رہے ہیں، اور میں نے درخواست کی تھی گزشتہ نشستوں میں کہ علماء اکرام کو جمعۃ المبارک اور عیدین کے خطبات میں سے فلسطین کے جو دعائیہ کلمات ہیں اور کشمیر کے جو دعائیہ کلمات ہیں اسے نکال باہر پھینکنا چاہیے، کیونکہ کشمیر کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور پاکستان نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں جسے امن معاہدہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں علیحدہ فلسطینی ریاست کے قیام کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں آپ سامعین سے سوال کرتا ہوں، معزز خواتین و حضرات، آپ ایمانداری سے مجھے بتائیے، شرم الشیخ میں مصر کے ایک پرفضا مقام، ایک بہت ہی خوبصورت تفریحی مقام شرم الشیخ میں جو کانفرنس ہوئی امن معاہدے کی اور دستخط ہوئے امن معاہدے پر، کیا اس میں آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی شق اس معاہدے میں شامل تھی یا نہیں؟ جواب دیجئے، میں آپ کے جوابات پڑھ رہا ہوں۔ نو، نو، نہیں۔ سوچ کر بتائیے، سوچ کر۔ نہیں، نہیں، نو، نو، نو۔ اب تک لگ بھگ 70,000 کے قریب فلسطینی مرد، عورتیں، جوان، بچے، بچیاں، حتیٰ کہ معصوم بچے بچیاں شہید ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے جس جنگ کا آغاز ہوا تھا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، ان 2 سالوں میں جو کچھ ہوا، جو فلسطینیوں کا غزہ کا جو نقصانات وہاں صرف عمارتوں کے نہیں، انسانی جانوں کا جو اتلاف ہوا، جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، جو انسان مارے گئے، شہید کیے گئے، 70,000 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے لگ بھگ، اور جو لاکھوں در بدر ہوئے اپنے گھروں سے اور آج بھی کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سامعین سے، کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو امن معاہدہ شرم الشیخ میں ہوا ہے، مصر کے پرفضا تفریحی مقام پر، یہ جو امن کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جو دستخط ہوئے ہیں، اس دستخط میں کیا فلسطینی
ریاست کے قیام کے اعلان کی کوئی ایک شق شامل ہے اس معاہدے میں؟ بتائیے. اب آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ فلسطین کی ریاست کے قیام سے لا تعلقی اور اسرائیل کو تسلیم کر لینے کی سب سے زیادہ تک و دو بڑھ چڑھ کر عملی طور پر جو کردار اور کام ادا کیا ہے وہ تمام مسلم ممالک میں سب سے آگے بڑھ کر پاکستان نے کیا ہے. پاکستان کی فوج کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی حکومت موجودہ فارم 47 کی اور اس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. میرے پاس اس وقت وہ فلم نہیں ہے، ویڈیو فلم نہیں ہے جس میں میں آپ کو دکھا سکتا کہ امن معاہدے میں شریک جتنے مسلمان اور دیگر ممالک کے غیر مسلم ممالک کے سربراہان جو شریک تھے ان کے سامنے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام شرکا میں سے کسی ایک کا نام تعریفی انداز میں نہیں لیا ماں سوائے ایک جملہ ادا کیا کہ میں مس کر رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم موجود ہے اور پیچھے کھڑے ہوئے وزیر اعظم کی طرف وہ مڑے، انہیں آگے لائے اور ان سے جو پہلے سے طے شدہ تھا اور پھر خوشامد اور قدم بوسی جتنی شریف برادران کو کرنی آتی ہے اچھے طریقے سے شاید ہی پاکستان میں کسی اور کو آتی ہو. ہاں، آصف علی زرداری صاحب کا نام لے سکتے ہیں آپ، کہ بات تو وہی ہے، خاندان تو ایک ہی ہے، یعنی وہی اشرافیہ کا خاندان، جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار، تو اس لحاظ سے ان کا خاندان تو ایک ہی ہے. تو جب شہباز شریف تشریف لائے تو انہیں کندھے پہ پیچھے ہاتھ رکھ کے دھکا، مطلب ہلکا سا ایک اشارہ کیا کہ ہاں بھائی کچھ بولو. تو انہوں نے انگریزوں کے دور کی یاد تازہ کرا دی، جنہیں انگریزوں کی ہندوستان پر قائم ہونے والے قبضے کے دوران جو نوابین اور جاگیرداروں نے حلف وفاداری برطانوی
کراؤن کی، برطانوی تاج برطانیہ کے کراؤن کی حلبرداری کر لی تھی، وہ جب کوئی خط فریاد لکھا کرتے تھے جو القابات میں جملے استعمال کرتے تھے، جس شاندار اور اچھے طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے وہ آئے میاں محمد شہباز شریف، اور انہوں نے آتے ہی تعریفی کلمات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شان میں کہنا شروع کرتے 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 بالآخر ان کے سامنے مڑے، آمنے سامنے ہوئے، اور اٹینشن کی پوزیشن میں آ کر فوجی انداز میں آئی سیلیوٹ یو، یو ڈیزرو پیس ایوارڈ، ورلڈ پیس ایوارڈ، یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو امن کا انعام دیا جائے. And I salute your all efforts to ask the Muslim countries to accept the existence of Israel and reject the idea of the formation of the independent state of Palestine. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ریاست فلسطین کے قیام کا اعلان نہیں کیا اور آزاد اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے پر تمام مسلمان ممالک بشمول مکہ مدینہ کے متولیان، شاہی خاندان، ان تک کو مجبور کر دیا. یہ مناظر دیکھ کر جس انداز سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آئی سیلیوٹ یور آل ایفرٹس what you did to bring peace in Gaza. I salute you. I salute you. جس طرح انہوں نے کیا، پاکستان کے ہر اس پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان ایک آزاد، خود مختار، با اختیار، ساورنٹ، خود مختار ملک ہے. اس کا سر شرم سے جھک گیا. معزز خواتین و حضرات، اب یہ امن معاہدے کا دن طے ہونا کہ کس دن امن معاہدے کی تقریب شرم الشیخ مصر کے پرفضا مقام پر یہ تقریب منعقد کی جائے گی، اور کس خوبصورتی سے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا اور فلسطینی ریاست کے قیام کے نہ ہونے کا اعلان کیا جائے گا بغیر اعلان کیے ہوئے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے.
آپ ایمانداری سے، اپنی ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو معلوم تھا شرم الشیخ میں کوئی امن معاہدے کی کانفرنس ہونے والی ہے؟ کس دن ہوگی؟ اب آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیے کہ پاکستان کی قوم کو پاکستان کے اندر کے اندرونی معاملات میں کس طرح مشغول کیا گیا، ان کے ذہنوں کو کس طرح ڈائیورٹ کیا گیا کہ ان کے ذہن افغانستان وار اور ٹی ایل پی کے نکلنے والے فلسطین کی ریاست کے قیام اور غزہ میں قتل عام کے خلاف جو ٹی ایل پی نے ریلی نکالی تھی، اس ریلی کے خلاف جو کچھ ہوا اور افغانستان پہ جو حملے اور لڑائی گولہ باری ہوئی، تو لوگوں کا ذہن کہاں جائے گا شرم الشیخ میں ہونے والی امن کانفرنس کے خلاف؟ وہ تو گولوں کی آوازیں، بارود کی آوازیں سننے کے بعد وہ تو خوف زدہ ہو جائیں گے، اور پھر ٹی ایل پی کے ساتھ جو فوج نے اپنی ہی بنائی ہوئی ٹی ایل پی، جس کو جہاں جہاں جب جب وقت ملا ٹی ایل پی کو بڑے خوبصورت انداز سے آئی ایس آئی اور فوج نے استعمال کیا، اور اس مرتبہ بھی اس طرح استعمال کیا کہ آپ ریلی نکالو. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ٹی ایل پی آج نہیں بنی، آج سے 3 4 5 6 سال پہلے، 7 سال پہلے ٹی ایل پی بنائی گئی تھی پاک فوج نے، آئی ایس آئی نے. یا رسول اللہ، یعنی کہ یہ نعرہ دیا گیا تھا اور یہ دیا گیا تھا کہ اس نام کی گستاخی، یعنی رسول اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کوئی گستاخی کرے، اس کی بستی کو جلا دینا، اس کے گھر کو جلا دینا، وہاں لوگوں کو قتل کر دینا، جس پہ چاہے ختم نبوت یا رسول کی شان میں گستاخی، یہ الزام لگا کے ان کی عبادت گاہوں کو جلا دینا، مسمار کر دینا، ان کے بستیوں کو جلا دینا، انہیں زندہ جلا دینا، انہیں قتل کر دینا، یہ درس دیا، یہ مشن دیا ٹی ایل پی کو. عام کارکنان ٹی ایل پی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس جماعت میں شامل ہوتے رہے. 2023 7 اکتوبر 2023 24 25 آ گیا. 2 سالوں میں ٹی ایل پی نے ایک مرتبہ بھی فلسطین کی حمایت یا اسرائیل کے خوفناک میزائل حملوں، طیاروں سے غزہ پر حملوں کی مذمت کرنے کے لیے کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا. 2 سالوں تک فلسطینی بچے بچیاں مائیں مرتی رہیں، لیکن جیسے ہی حکم ملا انہوں نے مارچ کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مارچ کریں گے،
اور ان سے اعلان کروایا کہ یہ مارچ لاہور سے شروع ہوگا اور اسلام آباد جائے گا اور وہاں ایمبیسی، امریکن ایمبیسی جائے گا۔ اب ایک تیر سے کئی شکار کیے پاکستان کی حکومت اور فوج نے۔ ادھر ٹی ایل پی کا جلوس نکلوا دیا، ادھر اسلام آباد میں کنٹینرز لگا کر پورا اسلام آباد بند کر دیا، اور چاروں طرف سے ٹی ایل پی کے لوگوں کو، مجمع کو، ہزاروں لاکھوں عوام کو گھیر لیا چاروں طرف سے کہ انہیں بھاگنے کا موقع نہ ملے، اور ان پر جلیان والا باغ کی طرح سے رینجرز نے، پولیس نے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ لوگ تڑ 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 کر کے گرنے لگے، زخمی ہونے لگے، شہید ہونے لگے، اور لوگ شرم الشیخ میں مصر کے امن معاہدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لوگ یہاں سوچیں گے یا اپنے زخمیوں کو اٹھائیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق کہ مرنے والوں کی لاشیں پولیس رینجرز اٹھا کر اپنی گاڑیوں میں ڈال کے لے گئی ہے۔ واللہ علم بالصواب، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا اور جو یوٹیوب پر آنے والے پروگرامز ہیں اس کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کیا؟ سنیے ذرا غور سے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بتایا کہ دیکھیے اسرائیل کی طرف اسلام پسند لوگ، اسرائیل کے خلاف ایک مذہبی جماعت وہ مارچ کر رہی ہے، ہم نے ایمبیسی کو محفوظ کر لیا ہے، اس کو کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور آہنی ہاتھوں سے ہم امریکی ایمبیسی کی طرف مارچ کرنے والوں سے نمٹ رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ تصاویر ہم بالکل نہیں بخش رہے، ہم انہیں سیدھا اسٹریٹ فائر کر کے مار رہے ہیں۔ دیکھیے وہاں کے کس طرح سے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم کس طریقے سے آپ کو یقین دلائیں کہ ہم امریکہ کے وفادار دوست تھے، وفادار دوست ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہم انہیں خون میں نہلا رہے ہیں، ہمیں کتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن دیکھیے میں آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں بھری دنیا کے سامنے۔ ایک طرف یہ یقین دلایا کہ آپ یقین کر لیں ہم آپ کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو امریکہ جمہوریت کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے، وہاں برطانیہ کے وزیر اعظم بھی موجود ہیں، برطانیہ کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، تو آپ بتائیے دونوں جمہوری ممالک موجود تھے، اور وہاں سپر پاور ملک کا سربراہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وہ جو وہاں موجود ہی نہیں،
اس کا ذکر کر کے کہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں ہے، انہیں میں بہت مس کر رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں. کیا اس سے پہلے امریکہ کے کسی صدر نے کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے لیے یہ الفاظ، ایسے الفاظ استعمال کیے؟ ایسی کانفرنس میں جس میں کئی ممالک کے سربراہان شریک ہوں. اب ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی، مجھے تازہ ترین بالکل جب میں نے براڈ شروع کیا ہے اس سے پہلے کی اطلاعات نہیں معلوم، لیکن گزشتہ 36-38 گھنٹوں سے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع ٹی ایل پی والوں کو یا عوام کو نہیں مل رہی ہے کہ ایک منٹ جی، عوام کو نہیں مل رہی ہے کہ مصطفیٰ زوادی یا معین کوئی آپ میں سے یہ براڈ شروع کر سکتا ہے؟ کچھ میرے فون میں خرابی ہو رہی ہے. جی بھائی ہم وہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں جو ابھی یہ ٹرمپ کی جو ہے. نہیں وہ ویڈیو کی بات کر نہیں رہا، جی یعنی آپ شروع کر دیں، میں جوائن کر لوں گا. جی بھائی بہتر ہے، سمجھ گیا. جی بہتر ہے، کرتے ہیں بھیا شروع، کر دوں گا. اوکے میں کر رہا ہوں.